حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اب جو بندہ چاہتا ہے مجھے جنت میں محل ملے تو کتنا آسان ہے۔ بیریا ٹاؤن میں پلاٹ کی تو بڑی تمنا ہوتی ہے، ڈیفنس میں گھر مل جائے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ بھائی جنت میں گھر چاہیے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں گے۔ اچھا کسی کو زیادہ محل چاہیے تو وہ زیادہ مرتبہ پڑھ لے، کالونی بنا لے۔ کئیوں کو دنیا میں بھی کالونی بنانے کا شوق ہوتا ہے نا، تو اللہ نے یہاں بھی گنجائش رکھی، زیادہ پڑھو تمہارے لیے کالونی بنا دی جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں، جب کسی عالم سے راضی ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں، اور اس شہر میں اس سے جتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں سب بستے ہیں، اس میں سب جنت میں۔ دنیا میں کالا باغ اسٹیٹ ہو سکتی ہے تو جنت میں اسٹیٹ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ مگر ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے۔ ہم ایک ملک میں ایک دوست کے پاس پھنس گئے اور وہ میمن تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو میمن کی بات بتاؤں۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، حضرت میں خود میمن ہوں، کوئی اس میں غیبت نہیں ہے، میں ایک بات بتاؤں گا حقیقت بتاؤں گا۔ وہ پیچھے ہی پڑ گیا، میں کہوں نہیں سننا، وہ کہ نہیں میں نے سنانا ہے، حضرت میں نے یہ لطیفہ سنانا ہے آپ کو۔ اس نے تو میرا بیٹھنا مشکل کر دیا۔ تنگ آ کے جو امیر تھے تبلیغی جماعت کے وہ مسکرا کے مجھے کہنے لگے حضرت اس نے کوئی نہیں ٹلنا، آپ اس سے لطیفہ سن ہی لیں۔ تو میں نے اسے اشارہ کیا ٹھیک ہے بھائی۔ اس نے کہا کہ حضرت پتہ ہے میمنوں کا کیا ذہن ہوتا ہے؟ تو مجھے کیا پتا؟ کہنے لگا ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو اللہ پاک سے عرض کریں گے یا اللہ آپ نے جنت میں جو مکان جس کو دینا ہے الاٹ کر دے، ساری مخلوق کو مکان دے دے، اور جب سب کو مکان مل جائیں گے نا تو میں کہوں گا یا اللہ جو فالتو بچ گئے نا وہ مجھے دے دے، میں کرائے پہ چڑھا دوں گا۔ کہتے ہیں ہم میمنوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ جنت میں بھی تمنا کریں گے کہ فالتو مکان مجھے مل جاتے تو میں کرائے پہ چڑھا دیتا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ کرائے پہ تو بندہ وہ دیتا ہے جس کو حاجت ہوتی ہے، وہاں کوئی حاجت ہی نہیں ہونی تو وہاں کوئی کیوں مکان کرائے پہ چڑھائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت دیں گے جو بندے کے خیال میں آ جائے گی۔ جنت کو دنیا پہ قیاس نہ کرو، جنت جنت ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں بندے کا۔ تو جنت میں گھر بنانا کتنا آسان ہے۔ امت محمدیہ کے لیے تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں، اتنی آسانیاں کہ لگتا ہے کہ اللہ کی نیت تھی کہ اس میری امت کا کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ ہوگی۔ تسبیح لے کے بیٹھیں آپ 200 مرتبہ ایک ہی سٹنگ میں پڑھ لیں گے۔ تو اعتکاف کے اندر تو اپنے گھر بنائیں نا جنت میں، پورے قرآن پاک کی تلاوت ایک تمنا دل میں رکھیں اور پڑھیں، 3 پارے 5 پارے 10 پارے جتنا توفیق ہوتی ہے اتنا پڑھتے رہیں، مگر تمنا رکھیں کہ میں نے اس لیول پہ پہنچنا ہے کہ ایک قرآن پاک روز پڑھا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔
ہم نے ایک دفعہ عجیب تماشا دیکھا. ہمارا ایک دوست تھا, حافظ عبد الغفور اس کا نام تھا. وہ قرآن پاک کا عاشق تھا, ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا, چلتے پھرتے ہر وقت قرآن پاک پڑھتا تھا, کالج کے اندر بھی, ہاسٹل میں بھی, ہر وقت. بازار میں جاتا تھا تو بازار بھی قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا. عاشق قرآن بچہ تھا. ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے تو عصر کے بعد ہاسٹل کے دروازے کے قریب گھاس لگا ہوا تھا پلاٹ میں, تو حافظ صاحب وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. آنکھیں بند کر لیتے تھے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا ارد گرد کیا ہو رہا ہے, وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. اچانک ایک لڑکے نے چیخ ماری. دوسرے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے وہ دیکھو سانپ. اللہ کی شان دیکھیں کہ حافظ صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک کوبرا سانپ جو ہے وہ بھی ہل رہا ہے. اب جب ہاسٹل میں شور مچا تو سب بھاگے, خود میں بھی بھاگا کہ ہم دیکھتے ہیں. ہم دور کھڑے دیکھ رہے تھے, حافظ صاحب بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور وہ سانپ جو ہے وہ ہل رہا ہے ان کے سامنے. لوگ آوازیں دے رہے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب. وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے, بس پڑھتا جا رہا ہے. سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. جب اس نے سورہ یاسین کو مکمل کیا, ہمارے سامنے سانپ نیچے زمین پر بیٹھا اور چلا گیا. اللہ کی شان. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی جن تھا, کیونکہ سانپ تو مکلف نہیں نہ ہوتے, اور جن جو تھا اس شکل میں آیا تھا اور وہ بھی اللہ کا قرآن سن رہا تھا. تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, قرآن سننے کے لیے جن آ جاتے ہیں. حدیث سے ثابت ہے, نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے تو جن آ گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ, قرآن سنو. انا سمعنا قرآنا عجبا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے قرآن مجید کا پڑھنا. یہ توفیق ایک نعمت ہے, اس کی ہم قدر کریں اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اب تو دن بھی چند رہ گئے پیچھے, اس میں ہمت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جھگڑالو سفارشی ہے. جیسے جھگڑالو بچہ ہوتا ہے نا, ماں باپ سے بات منوا کے رہتا ہے, قرآن مجید اس طرح جھگڑالو سفارشی ہے. یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا اور بندے کو جنت پہنچا کے رہے گا. ایک صاحب نے خواب دیکھا تو کسی فوت ہوئے بزرگ سے ملاقات ہو گئی. پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ ان کا بھائی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ اگر آپ مجھ پر خصوصی انعام فرمائیں تو مجھے قبر میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دیں. اللہ نے مجھے توفیق دے دی تو بس میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا ہوں, نہ تھکنا ہے نہ سونا ہے نہ کچھ ہے, ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں. اس نے کہا اچھا آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں, اب تک میں 25,000 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکا ہوں. تو سننے والا بڑا حیران ہوا, آپ 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں, پریشان ہونے والی بات نہیں, یہ 25,000 مرتبہ کا ثواب تم لے لو, اور تم جو ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا میں پڑھتے ہو نا اس کا ثواب مجھے دے دو, وہ ثواب زیادہ ہے 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے. آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس پر اتنا اجر ملے گا, مرنے کے بعد اگر 25,000 مرتبہ بھی کسی نے قرآن پاک پڑھا تو ثواب نہیں ہے, کیونکہ عمل کا جہان چلا گیا. مرنے کے بعد عمل کا ثواب نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. جب تک سانس ہے, نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو آج, جب تک سانس ہے تب تک, جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. ہم زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا,
جو مرضی ہم جو ہے نا عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا، چونکہ سانس ابھی موجود ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ، پھر آخری عشرہ، اور پھر اعتکاف کی کیفیت، یہ اللہ ہی نے سبب۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن